اہل ایمان کی آنکھیں بڑے عرصے بعد ٹھنڈی کی ہیں۔ آج ایمان کے متوالوں نے، توحید کے جیالوں نے، ایک اللہ کے ماننے والوں نے، گائے کا پیشاب پینے والے اور ہزاروں بتوں کے سامنے جھکنے والوں پر جناب وہ آگ و آہن برسائی ہے کہ ایمان والوں کے آج کلیجے ٹھنڈے ہو گئے ہیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام يعلو ولا يعلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الاحوال مقتحم۔ حضرات محترم، آپ بڑی دیر سے تشریف فرما ہیں اور ابھی آپ حضرات نے نماز عشاء بھی ادا کرنی ہے۔ میں صرف 10 سے 15 منٹ آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو جس بچے نے آج کی مجلس میں قرآن کریم مکمل کیا ہے، اللہ اس کو بھی برکتوں سے نوازے، اس کے خاندان والوں کو، اس کے پڑھنے پڑھانے والوں کو، یہاں کے انتظام کرنے والوں کو اپنی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ قرآن کریم اللہ کی پاک اور مقدس کتاب ہے۔ حضرت امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان الرحمت منزل عند ختم القرآن، جب کوئی قرآن مکمل ہوتا ہے تو رب کی رحمت موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہے۔ تو یہ مجلس جس میں ابھی بچے نے اپنا قرآن کا آخری سبق سنایا ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک قرآن ختم ہوا ہے؟ جب حافظ قرآن اپنا قرآن مکمل کرتا ہے تو یقین جانو سینکڑوں نہیں ہزاروں بار قرآن مکمل کر چکا ہوتا ہے۔ ایک ایک سبق کو یاد کرنے کے لیے 20 بار، سینکڑوں بار جناب ایک ایک آیت کو سینکڑوں بار دہرا کے پہلے یاد کر رہا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد سبقی یاد کر رہا ہوتا ہے، پھر روزانہ منزل سنا رہا ہوتا ہے۔ تو جب حافظ قرآن کا قرآن مکمل ہوتا تو ایک قرآن مکمل نہیں ہوتا بلکہ ہزاروں قرآن مکمل ہوتا ہے۔ تو آج کی یہ جو مجلس ہے، ویسے تو ایک قرآن ختم ہو تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، یہاں تو ہزاروں قرآن ختم ہوئے ہیں، تو اللہ کی رحمتوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور آج تو ویسے ہی رحمتوں کا دن ہے، جی خوشی کا دن ہے۔ توجہ ہے، عرصہ گزر گیا تھا، ہماری آنکھیں بڑے عرصے سے محروم تھیں، دلوں میں بڑے خواب تھے۔ ہمیشہ آنکھوں نے کافروں کی طرف سے مسلمانوں پر تو بارود کی بارش برستے دیکھی ہے، کبھی لبنان میں، کبھی شام میں، کبھی عراق میں، کبھی فلسطین میں، کبھی افغانستان میں لوہا برسایا گیا، بارود برسایا گیا، کروز بم مارے گئے، کروز میزائل گرائے گئے، آتش و آہن کے جناب برسات ہوتی تھی۔ لیکن آج اللہ نے اہل ایمان کی آنکھیں بڑے عرصے بعد ٹھنڈی کی ہیں۔ آج ایمان کے متوالوں نے، توحید کے جیالوں نے، ایک اللہ کے ماننے والوں نے، گائے کا پیشاب پینے والے اور ہزاروں بتوں کے سامنے جھکنے والوں پر جناب وہ آگ و آہن برسائی ہے کہ ایمان والوں کے آج کلیجے ٹھنڈے ہو گئے ہیں۔ پچھلے 1.5 سال سے ہمارے دل رنجیدہ تھے، آنکھیں نمدیدہ تھیں اور عجیب کیفیت تھی، لیکن آج اللہ نے جو ہماری کیفیت بنائی ہے، ہم اس موقع پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ آج اگر اللہ نے یہ عزت عطا کی ہے، اس عزت کے پیچھے وہ ایک مسنون اور ایک فرض والا عمل جو جہاد کی صورت میں اللہ نے امت پر فرض کیا تھا، آج ساری کی ساری اس جہاد کی برکتیں ہیں۔
آج میری امت مسلمہ کے جوان، پاکستان کے فوجی جوان، آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ ایمانی غیرت اور جذبہ جہاد کے ساتھ لڑ رہے تھے کہ نہیں لڑ رہے تھے؟ وہ پلٹنا، جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا خون گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ آج کبھی وہ گجرات کے ایئر بیس پر جب حملہ کیا، دنیا کو حیران کر دیا کہ اس قسم کی جناب ٹامک ٹوئیاں، اڑان بھرنا، پھر نیچے آنا، نیچے سے اوپر جانا، اور بموں کی گھن گرج کے اندر جناب کلٹیاں کھانا، کوئی ایمان والا پائلٹ ہی ایسا کر سکتا ہے، ورنہ جس کے پاس ایمان اور جذبہ ایمان کی دولت نہ ہو وہ ایسے کرتب نہیں دکھایا کرتا جی۔ ورنہ آج تو انڈیا کی طرف سے ہر طرف سے صدائیں آ رہی ہیں۔ فرانس کہہ رہا ہے ہمارا رافیل طیارہ تھا جس کی ہر طرف سے ڈیمانڈ تھی کہ یہ کبھی گرا نہیں، اس نے اپنے اٹیک پر بڑی چابک دستی کے ساتھ حملہ کیا ہے، ساری دنیا سے اس کی ریکمنڈیشن تھی، ساری دنیا سے اس کی ڈیمانڈ ہوتی تھی، لیکن آج فرانس کہتا ہے تم نے ہمارے اس طیارے کی مارکیٹ ہی گرا دی ہے کہ جی کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہتے ہو او بے وقوفو، ہمارے طیارے کا قصور نہیں ہے، تمہارے ہندو پائلٹوں کا قصور ہے، ان کے اندر یہ طیارہ چلانے کی، اڑانے کی صلاحیت ہی نہیں تھی۔ ادھر سے اسرائیل پیٹ رہا ہے کہ ہمارے ڈرون ایسے گر رہے تھے جیسے جناب وہ معصوم سے کبوتر اور معصوم سے شکار کو ایک ہی شکاری کارتوس مار کر جناب ڈھیروں گرا لیتا ہے۔ کہتے ہمارے ڈرون کا وہ حال کیا ہے، ہم 1.5 سال سے پوری دنیا پر اپنی دھاک بٹھا رہے تھے، اور آج انڈیا نے 6 گھنٹے کی جنگ کے اندر اسرائیل کی بھی قلی کھول دی ہے۔ آج مسلمانوں کے لیے ایک سبق ہے، مسلمان کے پاس ایمان کی دولت ہو، جذبہ جہاد کی دولت ہو، تو جذبہ جہاد کی یہ دولت پوری دنیا کے کفر کو رام کر سکتی ہے۔ آج بھی اگر ابراہیم کا سا جذبہ پیدا ہو جائے تو پوری دنیا کے مسلمان پوری دنیا کے کافروں کو جناب تگنی کا ناچ نچا سکتے ہیں۔ آئیے آج امت مسلمہ کے جوانوں کے اندر وہی خالد ابن ولید کا سا لہو پیدا کیجئے، وہی صلاح الدین ایوبی کی سی غیرت پیدا کیجئے۔ آج تک ہمارے بہت سارے نوجوان کہتے تھے یہ انڈیا کا تو ہمارا دوست ہے، جناب تجارتیں ہوتی ہیں ہمارے ساتھ، بہت ساری ان کی تجارتی ضرورتیں وابستہ ہیں، ہماری ان سے ضرورتیں وابستہ ہیں، یہ بارڈر ختم ہو جانا چاہیے۔ اور اس کی وجہ سے ان کی فلمیں، ان کا کلچر، ان کی بدماشی، ان کی بے حیائی ہمارے نوجوان اپنا رہے تھے۔ میں مودی کو کہتا ہوں جناب تمہارا بہت شکریہ، آج ہمارے جوان کے اندر یہ غیرت پیدا کر دی ہے کہ آج پھر سے وہ تمہیں اپنا دشمن سمجھنے لگ گیا ہے۔ میرے دوستو، وہ انڈیا جو ہمارا پانی بند کرنے کے لیے جا رہا ہے، جس نے سندھ طاس کا معاہدہ ختم کر کے آبی جاری حد کی ہے، ہمارا پانی بند کرنے کی کوشش کی ہے، آج سے پاکستان کا جوان عہد کرے ہم انڈیا کے کلچر، انڈیا کی تہذیب، انڈیا کی فلم انڈسٹری کا بائیکاٹ کریں گے۔ اور وہ تو ہمارے اندر ہم سے ایمان چھیننے جا رہے ہیں، اب پانی بند کر کے ہم سے ہماری جان چھیننے کے در پہ ہیں۔ اور ہمارا جوان ان کے جناب ہیروز کو، فلمی ایکٹروں کو سلام کرتا ہے، یہ غیرت میں ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ حضرات محترم، آئیے جو ہمارا ازلی ابدی دشمن ہے اس کو اپنا دشمن سمجھیں گے انشاءاللہ، اور ہم اب اپنی پاک افواج سے ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں، شاباش بھی دیتے ہیں، جی تم نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا ہے، ہم تمہیں سلوٹ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی اپنے ارباب اقتدار سے مطالبہ کرتے ہیں 2 کام کیجئے پھر جنگ بند کروائیے۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر تمہارا لوہا مان لیا گیا، آج دنیا، امریکہ، یورپ، فرانس کہہ رہا ہے کہ اگر فضائی بادشاہ ہیں تو پاکستانی ہیں، فضاؤں کے سلطان اگر کوئی ہیں، فضاؤں پر اگر کسی کا قبضہ اور کنٹرول ہے تو وہ پاکستان کی آرمی ہے۔ اور اس وقت دشمن پر تمہاری دھاک بیٹھ چکی ہے، اب ویسے ہی ٹرمپ کے فون پر ڈھیر نہیں ہونا، آگے بڑھو۔ پہلا معاملہ
جو سندھ طاس کا معاہدہ ختم کر کے ہمارے دریاؤں کے اندر دھول اڑانے کی کوشش کی ہے، ہمارا پانی بند کرنے کا جو اس نے وار کیا ہے ہم پر، سب سے پہلے اس سندھ طاس معاہدے کو جو معطل کیا ہے اس کو بحال کیا جائے، ورنہ کہا جائے ہم یہی اگلے دن پھر حشر کریں گے۔ اور دوسرا کام 2019 میں جو کشمیر کے بارے میں، کشمیر کا آرٹیکل 73 جو انہوں نے ختم کیا تھا، آرٹیکل 70 جو ختم کیا تھا، ہم کہتے ہیں جموں کشمیر کو پھر سے اس حال پر بحال کیا جائے، اور کشمیریوں کا معاملہ بھی وہ کشمیریوں کو جو پلیٹ میں رکھ کر ان کے حوالے کر دیا گیا تھا، آج جموں کشمیر کی طرف پاکستانی فوج قدم پیشی کرے اور کہے جموں کشمیر ہمارا ہے۔ انشاءاللہ آج بنیے کی دھوتی گیلی ہو چکی ہے۔ اس لیے سندھ طاس معاہدہ جب تک معطل ہے، جنگ بندی پر آمادگی ظاہر نہ کی جائے۔ لوگ کہتے ہیں جناب ٹرمپ نے طے کیا ہے اور تیار کر لیا دونوں کو کہ جنگ بند کر دو۔ او بھئی مودی کی تو پہلے ہی پیشاب نکل چکا ہے، وہ تو پہلے ہی جنگ بند کرنے کے لیے تیار تھا۔ وہ دباؤ جو ڈالا جا رہا ہے، پاکستان پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اور اس وقت اپنے ان دو مطالبات کو منوائے بغیر جنگ بند کرنے کی طرف جانا وہ کوئی مستحسن فیصلہ نہیں ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں سیز فائر ہوا ہے، جنگ بندی ہوئی ہے، لیکن ابھی بھی ہم حالت جنگ میں ہیں۔ جی کیوں؟ اس لیے کہ یہ ڈرون حملے کر کے پہل انڈیا نے کی تھی، اور اب انشاءاللہ جب آغاز اس نے کیا ہے تو اب اختتام ہماری مرضی سے ہونا چاہیے۔ ابتدا اور آغاز اس نے اپنی مرضی سے کیا ہے، تو اختتام میں ہماری بھی تو مرضی چلنی چاہیے کہ نہیں چلنی چاہیے۔ اور آج پاکستانی فوج کا جذبہ جہاد اور جنگی مورال بلند ہے، اس سے قوم کو چاہیے فائدہ اٹھائیں، حکومت چاہیے فائدہ اٹھائے، اور انشاءاللہ جو سبق آج کے 6 گھنٹے کے اندر پاکستانی فوج نے انڈیا کو دے دیا ہے، اگر اس کو مزید تھوڑا سا لمبا کیا جائے تو انشاءاللہ آئندہ سے انڈیا یہ جرت نہیں کرے گا۔ آپ پاکستانی فوج کے ساتھ ہیں اور پاکستانی فوج کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ اپنی فوج کو مایوس نہیں کریں گے۔ جہاں ہماری فوج کو ہماری ضرورت پڑی، ہم انشاءاللہ فرنٹ لائن پہ جانے کے لیے تیار ہیں۔ تیار ہیں کہ نہیں؟ اگر ہمارے خونوں کی ضرورت پڑی، ہم خون کے آخری قطرے تک دینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ جوان جو ایک رات مسلمانوں کے بارڈر پر مسلمانوں کی حفاظت کے لیے پہرا دیتا ہے، وہ تو 1 مہینے کے روزے اور 1 مہینے کی رمضان کی راتوں کی عبادت کے برابر اجر کماتا ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جوان اگر آج بارڈر پر موجود ہیں تو اس کی وجہ سے پاکستانی قوم آرام سے سو رہی ہے، اور انہی کی وجہ سے حوصلہ ہے۔ جناب انڈیا ڈرون مار رہا ہے، اور ڈرون کا آپریشن کرنے کے لیے ہمارے سندھ کے سائنسدان دراتی پکڑ کے جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ جناب یہ کیسے آیا ہے اور اس کا مٹیریل کیا ہے۔ اور کوئی کھیتوں میں جا رہا ہے، جناب کسی کے ہاتھ میں کلاڑی ہے، کسی کے ہاتھ میں دراتی ہے، اور وہ سائنسدانوں کی طرح لگے ہوئے ہیں اس میں، اور اس کے پیچھے کیا ہے؟ مضبوط فوج کی وجہ سے ایک حوصلہ ہے۔ اللہ کریم ہماری فوج کے بھی عزائم بلند رکھے، ہماری قوم میں بھی وحدت نصیب فرمائے، اور ایسے موقع پر پوری قوم کو متحد ہونا ضروری ہے۔ ہمہ قسم کے اختلاف کو بھلا کر اپنی فوج کا حوصلہ بلند کریں، اور جناب جذبہ جہاد اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں۔ حضور نے فرمایا تھا لو ترکتم الجہاد لسلط اللہ علیکم الذلہ، اگر جہاد چھوڑو گے اللہ تم پر ذلت مسلط کرے گا۔ یہ جو پچھلا دور گزرا ہے، یہ ذلت امت مسلمہ پر ذلت کا اس وجہ سے ہے کہ امت مسلمہ نے اجتماعی طور پر جہاد کو چھوڑ دیا تھا۔
اب سے پھر جہاد کے فریضے کو ادا کرنے کا عزم کریں، انشاءاللہ اللہ امت مسلمہ کی ذلت کو عزت سے بدل دے گا۔ اللہ کریم آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ جس بچے نے قرآن کریم مکمل کیا ہے، اس کا قرآن کریم مکمل کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس ادارے کو، اس مسجد کو، اس کی انتظامیہ کو، مولانا قاسم صاحب کی محنتوں کو اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین۔ کریم اللہ ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرما، ہماری جان کی حفاظت فرما، ہمارے نظریات کی حفاظت فرما، ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما، ہماری مساجد، مدارس، مکاتب قرآنیہ، مراکز اسلامیہ کی حفاظت فرما۔ کریم اللہ ہمارے پاکستان کے ایک ایک فوجی جوان کی حفاظت فرما، یہاں کے مردوں کی، عورتوں کی، بوڑھوں کی، بچوں کی، اے کریم پروردگار سب کی حفاظت فرما۔ میری ریاست کے ایک ایک چپے کی، ایک ایک انچ کی حفاظت فرما۔ اے کریم پروردگار مسلمانوں میں جذبہ جہاد بیدار فرما، ہمہ قسم کی ذلتوں سے اس ملت کو محفوظ فرما۔ رب کریم آج کی اس مجلس میں جس بچے نے قرآن مکمل کیا ہے، کریم پروردگار اس کو پوری زندگی قرآن کے تقاضوں پر عمل نصیب فرما، قرآن کے ساتھ گہرا تعلق نصیب فرما، پڑھانے والوں کو، منتظمین کو برکتوں سے مالا مال فرما، والدین پر اپنی رحمت نازل فرما، پورے خاندان کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ بہت کم مانگا بہت زیادہ نصیب فرما۔ حاضرین کے دلوں میں جو جائز تمنائیں ہیں سب کی سب اپنے خزانے غیب سے پوری فرما، کسی ایک کو بھی محروم اور مردود نہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔